السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 آج کے اس مبارک درس میں سلسلہ تفسیر قرآن جو الحمدللہ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام انجام پذیر ہو رہا ہے، سے پیش کی گئی آیتیں دو آیتیں، اور الحمدللہ گزشتہ دو درس میں انہی دو آیتوں کے حساب سے درس ہو رہا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو شخصیات کا تذکرہ فرمایا ان میں سے دو شخصیت کا تذکرہ ہو چکا، آدم اور نوح علیہ السلام۔ تیسری جن کا تذکرہ ہے وہ آل ابراہیم ہے۔ آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بہت عظیم رسول ہیں۔ ان کو رئیس الموحدین کہا جاتا ہے، ابو الموحدین کہا جاتا ہے۔ بڑی آزمائش آئی، بڑی آزمائش آئی، بڑی آزمائش آئی، اتنی زبردست آزمائش کہ گھر کا ان کا اپنا حقیقی باپ وہ شرک ہے اور شرک کا پجاری ہے، اور بت بنا بنا کر کے پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے، لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا ہے۔ اس گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، کیسے انہوں نے آنکھیں کھولی ہوں گی، کیسے قدم بڑھایا ہوگا۔ بڑی آزمائش ہے، گھر کی طرف سے، خاندان کی طرف سے آگ میں جھونک دیے گئے، جلانے کی کوشش کی گئی۔ آسمان سے آواز آئی کہ آگ دیکھ، ابراہیم کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، تو سلامتی والی بن جا، تو جلانے والی تو ہے، لیکن آج حکم رب العالمین یہ ہے کہ تو سلامتی والی بن جا۔ آگ تکلیف دیتی لیکن آج تکلیف نہیں دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کسی بستان میں، کسی باغیچے میں مست جو ہے کیا نام ہے سائے میں بیٹھے ہوں۔ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ نہیں، جل کر مر گئے وہ لوگ جنہوں نے جلانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم بچے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت آزمایا، بہت آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو کئی طریقے سے آزمایا، بیوی بچوں کو چھوڑنے کے تعلق سے آزمایا، خاندان کے حساب سے آزمایا۔ شیر خوار بچہ جو بڑھاپے میں پیدا ہوا، اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو کہا کہ لے جا کر کے وہاں مکہ میں چھوڑ دو۔ ہاں، کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ بھی رہنے کو تیار نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، کیسے آزمایا اللہ نے، کہا کہ بہت آزمایا اللہ نے، لیکن انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ اوپر، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی خاندان کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں سبحان اللہ ان کی ہی نسل سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول ہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول، ابراہیم کی نسل سے، اور ابراہیم کی دو اولاد کی نسل سے، اسحاق اور اسماعیل، اور اسماعیل کی اولاد سے ایک ہی نبی ہیں، اور وہ ہیں اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل کی اولاد سے۔ آپ افضل انبیاء ہیں، افضل الرسول ہیں، لیکن آپ بھی ابراہیم کی نسل سے، اور سارے انبیاء اسحاق کی نسل سے، اسحاق کی نسل سے یعقوب ہے، یعقوب کی نسل سے یوسف ہیں، اور سارے انبیاء زکریا اور یحییٰ اور الیاس اور ذوالکفل اور ذوالیسع، جتنے انبیاء سب ابراہیم کی نسل سے، اسحاق کی نسل سے۔ تو یہ خاندان ابراہیم علیہ السلام، یہ نسلیں ان کی، اتنا مبارک۔
تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، رئیس الموحدین، توحید پرستوں کے سردار ہیں۔ لوگوں، توحید کی دولت بہت بڑی دولت ہے، رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، اس کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور جس شخصیت کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے وہ آل عمران ہے، عمران کے خاندان والے۔ عمران نام کی دو شخصیتیں قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں یا انبیاء وغیرہ کے تعلق سے جو تفصیلات آئے ہیں تو اس میں عمران نام کی دو شخصیتیں، نام ایک ہی ہے لیکن شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو عمران ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ابا کا نام، تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ابا کا نام بھی عمران تھا۔ اور ایک عمران ہے وہ مریم رحمہ اللہ کے ابا کا نام ہے۔ اور عمران کی نسل میں بھی اللہ نے بڑی برکت دی، اور انہی کی نسل سے مریم ہے، مریم ان کی بیٹی ہے، اور مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عمران یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہر جو لگ رہا ہے کہ یہاں پر عمران سے مراد مریم کے ابا ہیں، مریم کے ابا ہیں، تو یہ بھی بڑا مبارک ہوا ہے۔ اور خاص طور سے جو مریم کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی، مریم عمران کی بیٹی ہے، وہ نبیہ اور رسولہ تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو کبھی نبی اور رسول نہیں بنایا ہے، غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے۔ بڑی نیک، متقیہ، پرہیزگار اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی ولی۔ تو مریم کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، ان کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے۔ مریم نے شادی نہیں کی، مریم کا شوہر نہیں، مریم کی کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا، عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام میں اپنی خاص روح پھونکی، روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو مریم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا دیا، دو عورتوں کو آئیڈیل بنایا ہے اہل ایمان کے لیے، اور دو عورتوں کو آئیڈیل بنایا ہے اہل کفر کے لیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ سب کو غور کرنا چاہیے، دو عورتیں جن کو آئیڈیل بنایا ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون کون سی عورتیں ہیں؟ فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم۔ اگر کسی کو اقتدا کرنی ہے تو ان عورتوں کی اقتدا کرے۔ آج ہمارے بھائی، ہماری بہنیں نام تک رکھنا نہیں پسند کرتے، نہ معلوم کون سے الٹے الفاظ لاتے ہیں۔ اتنا پیارا لفظ مریم ہے، اتنا پیارا لفظ آسیہ ہے، موحدہ اللہ کی ولی بندیوں کے نام جس کو قرآن نے آئیڈیل قرار دیا ہے، وہ نام نہیں رکھتے۔ اور کافروں اور فاسقوں کے لیے دو عورتوں کو آئیڈیل بنایا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں، فاسقہ تھیں، اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی۔ دونوں کو اللہ نے جہنم میں جھونک دیا۔ نبی کی بیوی ہو تو کیا ہو؟ پہلے کافر اور مسلم میں شادی جائز تھی، شریعت محمدیہ میں حرام ہے، تو اس جواز کے حساب سے نبی کی بیوی کافرہ تھی، نوح کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام بیوی بھی۔ لیکن نبی کی بیوی ہوئی تو کیا ہوا؟ توحید نہیں ہے نا، عمل نہیں، عقیدہ نہیں ہے، جہنم میں جو قیل ادخلوا النار مع الداخلین، جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے عمران کے خاندان والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ اس حساب سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو پوری جہان پر، پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ بلا شک و شبہ انبیاء کرام یہ پوری دنیا پر سب سے افضل لوگ، روئے زمین پر سب سے افضل انسان اگر کوئی آیا ہے انبیاء کرام کی ذات ہے۔ انبیاء سے افضل کوئی نہیں۔ نبیوں کی توہین کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ کفر ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ جو ہم نے تذکرہ کیا ہے آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، عمران کا، یہ سب آپس میں دوسرے کی نسل سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے،
کہ ہم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ایک دوسرے کی نسل سے جب ہمارے جد امجد ایک ہی ہے، وہ چاہے کوئی کافر ہو چاہے مسلم ہو، جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم کی اولاد ہے، تو ہماری نسل تو ایک ہے۔ اسی کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ جو چھوٹا بڑا اور یہ امیر غریب اور یہ جو اونچا خاندان نیچا خاندان سب ہے، کیا ہے یہ سب؟ ارے تم سب آدم سے، آدم مٹی سے پیدا کیے، تو ہم سب ایک ہی نسل سے ہیں۔ کسی کا بھی نسل ہو، کسی کا کوئی بھی خاندان ہو، کوئی عربی ہو، کوئی عجمی ہو، کسی کا خاندان جو ہے کچھ ہو، کوئی خاندان کچھ ہے، لیکن جا کر کے اصل میں آدم سے ہی تو ملے گا نا، ایک دوسرے کی نسل سے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ذریۃ بعضھم بعض، یعنی یہ آپس میں دوسرے کے متعاون ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ابراہیم کی جو دعوت تھی وہی اسماعیل کی دعوت تھی، وہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی۔ آدم علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی وہی دعوت جو ہے شیش نے دی، وہی دعوت نوح علیہ السلام نے دی۔ ان کی دعوت ایک ہے، ان کی دعوت ایک ہے۔ سارے انبیاء توحید کی دعوت دیتے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے یہی کام تھا، یہی واحد کیا ہم نے کہ بھائی میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری بات کرو۔ تو آپس میں دوسرے کے معاون ہیں، یعنی گویا کہ جو لوگ حق کی دعوت دیتے ہیں اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اب ہم لوگ توحید کا کام کریں، کوئی